یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ ہم ناز کر رہے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اللہ سے۔ ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہم انی اجدو فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن نمبر پہلا لے جائے گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یہ آپ لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے، مالک میں نے ایک امت کو پڑھا ہے، وہ صدقہ دیں گے اور کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو پہاڑ پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہ جاتا اور قوم میں شرمسار ہوتا۔ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو قبول ہی نہیں کیا گیا۔ دوستو، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا ہے یا ناجائز طریقے سے؟ ہم نے لوگوں کی ہڈیاں توڑی ہیں یا خون نچوڑا ہے؟ ہم نے جیسے بھی کمایا ہے یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ دوستو کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں رسوائی سے بچایا۔ وہ رسوا ہوتے تھے اور اگر ان کا صدقہ قبول ہوتا ہے وہ کھا نہیں سکتے تھے، لیکن اس امت کا کیا اعزاز ہے، ہم خود صدقہ دیتے ہیں، اپنوں میں بانٹ دیتے ہیں اور اجر بھی خود ہی لے جاتے ہیں۔ مالک وہ امت میری امت بنا دے، قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک یہ بھی عرض کیا کہ مالک میں نے ایک ایسی امت کو پڑھا ہے کہ وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی خدمت میں گزرے گی۔ یہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ابھی کسی دکھیے کے کام آیا نہیں، ابھی کسی کا دامن بھرا نہیں، ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں لایا نہیں، ابھی اس نے عزم کیا ہے۔ اللہ نیک جذبوں کا احترام کرتا ہے۔ نیکی کے ارادے سے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ دی جائے گی۔ عرض کی مالک اگر وہ نیکی ایک کریں گے، لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ وہ امت میری امت بنا دے، قال تلک امت احمد، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مالک میں نے ایک امت کو پڑھا ہے، وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں، پروگرام بنائے، رات سیل میں فلم دیکھنے چلیں گے، پروگرام بنائے کہ شراب خانے میں شراب کے جام اڑائیں گے، یہ پروگرام بنائے کہ بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ یہ منحوس خیال آیا ہے کہ میں تنکوں کے نشے من میں اور میری ہمسائیگی میں بسنے والا سنگے مرمر کے بنے گھر میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسیں اور اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں، میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں۔ یہ منحوس خیال آیا کہ رہزن لٹیرا بن جاؤں گا، ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا۔ یہ ارادہ گناہ کا کیا ہے، وہاں نیکی کے ارادے سے نیکی عطا کی گئی، یہاں گناہ کا اس نے ارادہ کیا ہے، ابھی شراب پی نہیں، ابھی سیل میں گیا نہیں، ہاتھ حرام کی طرف بڑھایا نہیں، ابھی اس نے کسی پہ ظلم کیا نہیں، یہاں گناہ کے ارادے سے گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے۔
وہاں نیکی کا ارادہ کیا، کھاتے میں ڈال دی گئی، لیکن یہاں فرشتے کو حکم نہیں کہ تم گناہ لکھو، وہاں روک دیا گیا۔ یہ قدم اگر سیلمے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پلٹ بھی سکتے ہیں، یہ مسجد میں بھی آ سکتا ہے۔ یہ جو آنکھوں پر جو ہے نا وہ اس کے حیا نہیں، حیا کی پہرے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ گناہ کے ارادے سے گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ دوستو، انسان کی فطرت میں بھول جانا بھی ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، وہ تو لکھا جائے گا نا۔ نیکی لکھی گئی ہے کر کے، اگر گناہ کریں گے تو وہ بھی لکھا جائے، لیکن وہاں نیکیاں 10 لکھی گئی ہیں، لیکن یہاں گناہ اگر کیا ہے تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اور یار اگر کوئی مرنے سے پہلے رجوع لے آئے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے اور اللہ سے یوں ہاتھ جوڑ کے کہہ دے کہ یا اللہ میری بس، کو معذرت چاہ لے، روایت کے لفظ ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دے گا۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا قال تلک امت احمد، موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر عرض کیا کہ یا اللہ ایسی امت کو پڑھا یاکلون الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے، وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اچھا 9 سوال کیے اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب ملا کہ موسیٰ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اب آپ کے کلیجے ٹھر جانے چاہیے۔ 9 سوالوں پہ جب ایک ہی جواب ملا کہ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، میرا تو ویسے دل سرشار ہو رہا ہے کیونکہ ذکر ہمارا ہو رہا ہے اور کر کوئی عام بندہ نہیں رہا، اللہ کا کلیم کر رہا ہے۔ اے اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے، آئے گی بعد میں نمبر پہلا لے جائے گی، وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ہر سوال پہ جب جواب ایک ملا تو آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری امت نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔